اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ترجمہ حضرت ترجمہ یہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے نہیں جس پر تیرا غضب تیری ناراضگی ہے. یہ نا ترجمہ بڑا مشہور ترجمہ، ہر کوئی بچہ جانتا ہوگا. جو ہلکا پھلکا بھی شغاف رکھتا ہے دین کا، علم سے محبت رکھتا ہے، علم دین سے، اسے یہ ترجمہ سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ اس کو یاد ہوگا. تو ترجمہ تو یاد کرتے ہیں سب، ترجمانی کرو تو مزہ آئے. ترجمہ تو ہو گیا تو ترجمہ پیش کر دیا، اب ترجمانی باقی ہے. تو پہلے ترجمہ پھر ترجمانی پھر چلے جائیں گے سمدانی. ہوگی اللہ کی مہربانی، مشکل ہوگی آسانی. تو اللہ فرماتا ہے اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم سبھی مترجمین مفسرین نے یہی ترجمہ کیا ہے لگ بھگ آس پاس. مطلب مفہوم سب کا ایک ہے، الفاظ بھلے ترجمے کے بدل جاتے ہیں، مفہوم اگر نہیں بدلتا، مفہوم نہ بدلے تو اس کا مطلب ترجمہ صحیح ہے، مفہوم بدل جائے ترجمہ گڑبڑا جاتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ معلوم کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور یہ سب سے فیورٹ آیت ہے وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، وہابیوں کی، خارجیوں کی، اہل خبیثوں کی. یہ سب سے فیورٹ آیت ہے. یہی آیت پڑھ کے ترجمہ سنا کر آپ لوگ کا بھولے بالے لوگوں کا دماغ بھرمت کر دیتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں، متزلزل کر دیتے ہیں، متذبذب بنا دیتے ہیں آپ لوگ کو. باپ رے باپ، یہ کیسی بات، کیا ہوا؟ دیکھو نا قرآن میں آیا ہے، کیا آیا ہے؟ دیکھو پہلے پارے میں پہلی سورہ شروع ہی سے ہو رہا قرآن. کہاں سے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہاں تو ارے تو مطلب عبادت خالی اللہ کی کرنی چاہیے نا. ہاں عبادت کسی کرنی چاہیے؟ اللہ کی. تو اللہ کر رہے ہو؟ ہاں کرتے ہیں. اچھا مدد کی بات بھی آئی نا، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے نا، اللہ ہی سے نا. ہاں اللہ سے. تو کہیں ادھر ادھر جا کے مدد مانگتے یا غوث المدد یا غریب نواز المدد یا مکتوم شب المدد یا علی المدد یا رسول اللہ المدد. کا ہے بھیا؟ قرآن کہہ رہا ہم تیری بات کرتے ہیں، یعنی قرآن بندہ قرآن کی روشنی میں اللہ سے کہہ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو باقی کہاں سے مدد آ گئی اور مدد کہاں سے انٹری ہو گئی؟ اس کا مطلب اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یا علی کہنا شرک ہے، یا حسن یا حسین یا صدیق یا فاروق کہنا شرک ہے، یا غوث اعظم کہنا شرک ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ ان کا، بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، بھائی مجھے نہ مت گھورو یار، ان لوگ بولے ہیں، ہم نہیں بولتے یہ سب. کیونکہ ہم اگر یہ مان لیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو ہماری زندگی ایک دم بالکل مصیبت پڑ جائے گی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس کا جواب میں دوں گا، مگر آپ لوگ کو سوال دے رہا ہوں. اس سے پہلے میں جواب دوں ایک سوال دے رہا ہوں. اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کو شرک سمجھتے ہیں تو یہ بتائیے آپ کی زندگی آسان رہے گی یا مشکل؟ کیوں مشکل ہو جائے گی؟ بھائی اللہ کہہ رہا نا ہم عبادت میری کرو، مدد میری تلاش کرو، مدد مجھ سے مانگو. ہم تو تیری بات کرتے ہیں، تجھ سے میں چاہتے ہیں، جب میں مدد کے لیے ہوں تو باقی لوگ مدد کیا ضرورت؟ تو اگر یہی مان لیا جائے تو ہماری زندگی سانست ہو جائے گی، زندگی مشکلوں میں پڑ جائے گی، زندگی کا حل ہی نہیں نکلے گا. کیونکہ ہمیں ہر پل ہر قدم پہ مدد چاہیے. بغیر مدد کے ہمارا کوئی کام نہیں، ہمیں بغیر مدد کے جلسہ ہی نہیں ہو پائے گا. تمبو کی مدد، تمبو والے کی مدد، مائک کی مدد، مائک والے کی مدد. نہ تمبو اللہ، نہ تمبو والا اللہ، نہ مائک اللہ، نہ مائک والا اللہ. ایک نقیب کی ضرورت مدد کے لیے، نقیب بھی غیر اللہ. ایک خطیب کی ضرورت مدد کے لیے، جلسے کو ہیٹ کرنے کے لیے، خطیب بھی غیر اللہ. اور قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں. ان کے مطابق یعنی جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں. تو ہم لوگ کو زندگی بالکل بہاری انداز میں بولتے ہیں نا، زندگی ہماری جھنڈ ہو جائے گی.
واقعی مشکل ہو جائے گا آپ کا ایک قدم چلنا. ارے آپ کو اگر پیدا بھی ہونا ہے تو پہلے آپ کی امی ابو کی مدد چاہیے. بغیر امی ابو کی مدد کے، ان کی رحمت اور نوازش کے علاوہ آپ پیدا نہیں ہو سکتے. آپ کے پیدا ہونے میں بھی مدد درکار ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ مدد چاہیے. آپ نے دکان کھول لیا کسٹمر کے لیے، تو کسٹمر کی مدد چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کسٹمر نہ آئے تو کیسے مدد ہوگی؟ اگر جیسا جیسا سمجھا رہے ہیں سیدھا سیدھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں کرتے، اسی سیدھے سیدھے کو ہم سیدھے سیدھے مان لیں تو جینا آسان ہے کہ مشکل؟ تو پھر قرآن میں آیا تو ہے یہ حضرت کہ عبادت اور مدد ایک ہی جگہ بتایا ہے، ایک ہی جگہ پر. عبادت میرے علاوہ کسی کی نہیں، وہ اسی سے لگی ہوئی. مدد بھی میں کروں گا، مددگار بھی میں، معبود بھی میں. معبود بھی میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو میں تیرے علاوہ کوئی دوسرا مددگار کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے. تو اس کا دو جواب ہے. پہلا جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ میں ہی تیرا مددگار ہوں اور میں ہی معبود ہوں. بالکل صحیح بات، اگری، متفق ہے ہم. اللہ ہی مددگار ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے دوست. اللہ ہی مددگار ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے ہر سنی کا. تو پھر ٹھہر کے آپ پوچھیں گے حضرت جب اللہ ہی مددگار ہے تو پھر باقی لوگ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ آپ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اللہ مددگار ہے حقیقی طور پر، یعنی اوریجنل میں، اصل میں مددگار اللہ ہی ہے، مگر اللہ آ کر مدد نہیں کرتا. یہ علمی جواب دے رہا ہوں آسانی کے ساتھ. اللہ حقیقی مددگار ہے. We know, we accepted all these things. That is Allah is original and Allah is the real, merciful and helpful. But حقیقی طور پر اللہ ہی مددگار ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. تو باقی جو مددگار ہوئے ہیں، کسی نے کسی کو پانی پلائے مدد ہے، کھانا کھلایا مدد ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا، ننگے کو کپڑا پہنایا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، یتیم کی کفالت کی، بیوہ کی مدد کی، یہ بھی مدد ہے کہ نہیں؟ مدد تو یہ بھی ہے. تو کیا یہ حقیقی مدد ہے؟ نہیں، یہ مجازی مدد ہے. مجازی مدد. حقیقی اللہ ہے، یعنی اللہ نے میرے دل میں ارادہ ڈالا، میرے دل میں نیت پیدا ہوئی، اللہ کی طرف سے ارادہ ہوا، اللہ کی طرف سے مدد کرنے کا حوصلہ ہوا، اللہ کی طرف سے. پیچھے سے طاقت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے، عمل ہمارا ہے. تو ہم نے جو کیا وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کیا. تو ہم بھی مددگار، اللہ بھی مددگار. ہم اللہ ذاتی طور پر مددگار اور ہم عطائی طور پر ہم کو جو طاقت دی ہے. تو جس کو جتنی طاقت، جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنی ہی استطاعت کے ساتھ مدد کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کسی کے پاس پیسے کی طاقت ہے تو پیسے سے مدد کرے گا، کسی کے پاس پاور کی طاقت ہے اس کے پاس ہم کہتے ہیں پاور سے مدد کرے گا، کسی کے پاس زمین جائیداد کی طاقت ہے وہ زمین جائیداد سے مدد کرے گا. جس کے پاس جیسی طاقت ہے ویسی مدد وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی، آپ کے پاس جتنی طاقت، آپ کہتے ہیں جتنی ہماری طاقت ہوگی ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. تو یہ مدد ہے کہ نہیں؟ مگر یہ مدد آپ جو کر رہے ہو مجازی ہے، حقیقی نہیں، اوریجنل. اوریجنل مدد وہ ہے. تو اوریجنل مددگار اللہ. ہم لوگ اوریجنل مددگار نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو. اللہ نہ چاہے ہم مدد نہیں کر سکتے. اگر اللہ چاہا کہ ہم مدد کرے تو ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں؟ جتنی ہماری طاقت، جتنی ہماری طاقت اتنی کر پائیں گے نا. تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنی فیملی کی مدد کر سکتے ہیں، تو فیملی بھر کے مددگار. ہمارے اندر طاقت تھوڑی بڑھی تو ہم محلے کی مدد کرنے لائق ہو گئے، تو محلے کے مددگار. ہماری طاقت اور بڑھی ہم ضلع کے مددگار ہو گئے، ضلع بھر کی مدد کرنے لگے، ڈی ایم ہو گئے ہم. ضلع کی مدد کیونکہ اللہ ہی نے یہ طاقت دی ہے. ڈی ایم اللہ کے حکم سے بنے ہیں، پڑھائی اللہ کے حکم سے کی، ڈگری اللہ کے حکم سے، مقام اللہ کے حکم سے، عہدہ اللہ کے حکم سے. پھر کسی کو پورے سی ایم بنا دیا گیا، راجہ مہاراجہ بنا دیا گیا، تو پوری سلطنت کا مددگار، کیونکہ اس کی طاقت میں پوری سلطنت، اس کی قدرت میں پوری سلطنت، تو پوری سلطنت کی مدد وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یعنی آسان کر دوں کہ میں بنگال میں ہوں، یہاں بہت تیزی سے بول کر نکلنا بیوقوفی ہے، سمجھا کے نکلو. فن خطابت، جوش خطابت کسی اور اسٹیٹ کے لیے، یہاں بنگال ہے، سمجھانا پڑتا ہے. پھر سے ذہن کو تیز کیجئے، سنیے. اللہ اوریجنل مددگار اور ہم اس کی عطا سے ہم بھی مددگار. ہم کتنے مددگار ہو سکتے ہیں؟ جتنی اللہ نے طاقت دی، اس کو ذہن میں رکھیے گا.
اللہ نے جتنی ہم کو طاقت دی ہم اتنا ہی علاقہ سنبھال سکتے ہیں. فیملی بھر کی طاقت تو فیملی کو سنبھال سکتے ہیں, محلے بھر کی طاقت محلے کو سنبھال, پورے رشتہ دار کی طاقت تو رشتہ دار کو سنبھال سکتے ہیں, پورے ضلع کی طاقت تو ضلع کو سنبھال سکتے ہیں. یعنی طاقت پر ڈیپینڈ ہے آپ کی مدد, طاقت پر ڈیپینڈ ہے آپ کی مدد. تو جتنی طاقت اتنی مدد آپ کر سکتے کہ نہیں, تو آپ بھی مددگار ہوئے کہ نہیں, مگر حقیقی نہیں, حقیقی اللہ. تو وہ کتنی بڑی وہ کتنے مددگار ہوں گے, توجہ رہے, وہ کتنے مددگار اور کتنی مدد کر سکتے ہیں, کتنی تصرفات کر سکتے ہیں, کتنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دے دی ہو, اتنی طاقت دے دی ہو کہ مردے کو حکم دے دے تو مردہ زندہ ہو جائے, دریا کی طرف اشارہ کر دے تو 12 سال کی پرانی برات زندہ سلامت باہر آ جائے, جوگی جاپال کی طرف توجہ کر دے ایمان والا ہو جائے, ایک غریب نواز ہندوستان میں آ جائے, ایک اکیلا تنہا, ایک علی والا, ایک اللہ کی طاقت, ایک اللہ کی دی ہوئی طاقت کا یہ معاملہ, ایک اکیلا اس کفرستان میں آ کر 90 لاکھ لوگوں کو جنتی بنا جائے. تو یہ مدد غریب نواز نے کی کیسے؟ یہ مدد بتا رہی ہے, آپ کا دائرہ بتا رہا ہے, آپ کے مدد کرنے کی وسعت بتا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت طاقت دی ہے. کیونکہ مدد کا تعلق طاقت پر ہے, مدد کا تعلق استطاعت پر ہے, مدد کا تعلق قدرت پر ہے. جیسی آپ کی قدرت, جیسا آپ کا عہدہ, جیسا آپ کا پاور, اتنا ہی مدد کر سکتے ہو. آپ بیٹھے بیٹھے امریکہ کی مدد نہیں کر سکتے, آپ کو وہاں نیل بڑا سناٹا ہے, کیونکہ آپ کی طاقت ہی اتنی نہیں ہے کہ آپ امریکہ کو ہلا دیں. ہندوستان کی مدد نہیں کر سکتے آپ تو آج کل کے نسلوں کو یہ عالم کہ اپنی ماں باپ کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ ان سب کو ہدایت دے. طاقت ہی نہیں ہے تمہارے پاس ماں باپ کی سیوا ستکار کرنے کا, کیونکہ جو حقیقی مددگار ہے وہ آپ سے یہ مدد کی توفیق چھین چکا ہے. آپ نے ایسے کچھ کرم کیے ہیں, ایسے کچھ کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ایسا ناراض ہے کہ ماں باپ کی بھی مدد کرنے کے لیے تمہیں اس لائق نہیں بنایا. تو قربان جاؤ اولیاء اللہ پر. جب اللہ کی دی ہوئی طاقت سے غوث اعظم کا یہ عالم, غریب نواز کا یہ عالم, مخدوم اشرف کا یہ عالم, تو اس علی کا کیا عالم ہوگا جس کو قوت پروردگار کہا جائے. قوت ہی پر تو مدد کا انحصار ہے, تو جو قوت پروردگار ہو اس حیدر کرار کو اگر یا علی مدد کہہ دیں تو کیا غلط ہے. علی مدد کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, تو مددگار تو اللہ ہی ہوا. غوث اعظم نے مدد کی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, مددگار اللہ ہی تو ہوا. تو ایک تو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا, بہت تیزی کے ساتھ لپیٹ رہا ہوں کہ بہت بڑا موضوع ہے یہ, اور بہت نازک ہے, سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن تیزی کے ساتھ پھر سنیے. حقیقی مددگار کون ہے, اور ہم سب لوگ کیا ہیں, مجازی مددگار. مجازی لفظ یاد کر لیجئے, مجازی مددگار, حقیقی نہیں. اوریجنل مددگار کون ہے, وہ ہم لوگ کون سے اوریجنل نہیں ہے, ہم لوگ نقلچی, نقل والے, کاپی رائٹ وہ والے مددگار ہم بھی ہیں, مددگار وہ بھی ہے. وہ اوریجنل مددگار ہم اس کی ذریعے دی ہوئی طاقت سے مددگار. اور یہ مدد نکال دیا جائے, یہ مدد نکال دیا جائے, جینا حرام ہو جائے گا کہ نہیں؟ کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ نہیں سکتے. اب لگ گئی پیاس, اب پانی کس سے مانگے, یا اللہ ایک گلاس پانی دے دے, تب کون آئے گا آسمان سے پانی لے کر؟ تو نوکر سے کہو گے, بچوں سے کہو گے, بھائی سے کہو گے, امی سے کہو گے, ابو سے کہو گے, بیوی سے کہو گے, تو پانی پلانا مدد ہوا کہ نہیں؟ ہاں, مگر اس مدد میں اللہ کی مدد کی رضا ضروری ہے. ورنہ کسی کو, تم کو پیاس لگی ہو, ایک بات آگے, تم کو پیاس لگی ہو تو پیاس کس سے بجھتی ہے؟ پانی سے. اور میں پانی لے کر آ بھی جاؤں تو آپ پیئیں گے تو پیاس بجھ جانی چاہیے نا, بجھ جانی چاہیے. لیکن اگر اللہ نہ چاہے کہ اس کی پیاس بجھے, اگر اللہ نہ چاہے کہ اس بندے کی پیاس بجھے, تو ایک گلاس نہیں پورا سمندر پلا دوں گا نا, پیاس نہیں بجھے گی. تو پیاس بجھانا یہ اللہ کی مدد ہے, پہنچا دیا تو میری مدد ہے. جو پیاس بجھی ہے, کسی کو بھوک لگے, بھوک نہ مٹے, اللہ نے ارادہ کر لیا اس کی بھوک ہی نہیں مٹے گی, کتنا کھلاؤں اس کو, کتنی مدد کروں؟ تو ہماری مدد بھی اللہ کے مدد کی محتاج ہے. ہماری مدد, اس کی مدد, فرق یہ ہے کہ اس کی مدد کسی کی محتاج نہیں, ہماری مدد خود اللہ کی مدد کی محتاج ہے. ہم کسی کی مدد کرنا چاہیں اور اس کی مرضی نہ ہو تو مدد نہیں پہنچے گی. مدد کرنے کے بعد بھی مدد نہیں پہنچ سکتی. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مدد اللہ کی ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ حقیقی اوریجنل مددگار وہ ہے, اس میں کسی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہم جیسے لوگ چھوٹے موٹے لوگ جب مددگار ہو سکتے ہیں, تو موٹے موٹے لوگ
باپ رے باپ، انبیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت موٹے موٹے لوگ ہیں، صحابہ کی جماعت، جب ہم کر سکتے ہیں ڈل پھر رہے، ہماری مدد سے کسی کی شادی ہو جاتی ہے، ہماری مدد سے کسی کا 40واں ہو جاتا ہے، ہماری مدد سے جلسہ ہو جاتا ہے، اپنی مدد کا یہ عالم ہے، تو جن کے دم بھر کے ہم کو سانسیں ملی ہے، جن کا نام لے لے کر ہم جیتے ہیں، جن کا نام لے کر بلائیں دور کرتے ہم، وہ مدد کرنے پہ آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ ایک جواب تو یہ ہے، دوسرا جی تیزی کے ساتھ، ہاں 10 منٹ میں ایک بات ہوگی، 10 منٹ ایک اور بات سن لیجیے۔ ایک گھڑی پہ جتنی نظر میری اس سوہانی گھڑی پر ہے، اس گھڑی پہ بھی ہے کہ آپ کی گھڑی خراب نہ کروں۔ ایک جواب یہ ہے، اب ایک علمی جواب سن لیجئے، علماء کی خاص توجہ چاہوں گا اس میں، کیونکہ اگر اصلاح ہو تو قبول فرمائیں، بات سچی لگے دعا فرمائیں، اور بات میں کہیں کمی کجی لگے تو ہماری اسی سٹیج پر اصلاح فرما دیں۔ گرفت کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت کسی کے باپ کی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی بول چلا جائے ایسا نہیں ہوگا، پکڑ لیا جائے گا۔ تو اب علمی گفتگو، یہ میں نے کی عقلی گفتگو، مثالی عقل میں ہے، علمی سن لیجئے۔ علمی یہ ہے کہ اس میں دو حکم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو حکم ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اسی آیت میں تیری ہی مدد کا چاہتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اچھا صاحب، اے اللہ اسی آیت میں تو نے اپنی عبادت کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی معبودیت کا بھی ذکر کیا ہے، اور اپنی نصرت کا بھی ذکر کیا ہے۔ علماء خاص توجہ چاہوں گا، جو سو رہے ہیں ان کی بھی توجہ چاہوں گا کہ اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، اس میں تو نے اسی آیت میں ہی حکم دیا ہے، اور اسی آیت میں لگے ہاتھ حکم دے دیا کہ مدد تیری چاہتے ہیں، جس کا مطلب عبادت تو تیری کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کرتے نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم مدد بھی تیری ہی مانگے نا، مدد بھی تجھ سے چاہے نا، کیونکہ عبادت میں تو کسی کو شریک نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے عبادت میں کسی کو شریک کیا ہے اپنے ساتھ؟ کوئی ایک جن بول دے ہمت سے، نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ نے شریک ہی نہیں کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے نہیں ہے، اور اسی آیت میں اس کا اظہار ہو گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے، اور پھر اسی سے سٹ کر ہی اسی آیت میں یہ بات، یہ نہیں کہیں اور کہہ رہا ہو کہ تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے نا کہ تیرے علاوہ کسی کی مدد نہیں، تو پھر یہ مدد کا سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟ تیرے علاوہ لوگ مددگار بنتے ہی نہیں بنتے ہیں، بھلے حقیقی نہ بنے پر تیرے علاوہ مدد کرتے ہی نہیں کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں۔ اے اللہ جب تیری ہی عبادت میں کوئی شریک نہیں تو تیری مدد میں شریک کیسے ہو گئے لوگ؟ سوال یہ ہوتا ہے، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو پا رہا، چاہ کر بھی نہیں ہو پا رہا، کوئی چاہتا ہے تو اسے ہم کافر کہہ دیتے ہیں، تو مدد میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، مدد میں لوگ کیسے شریک ہو گئے؟ تو اس کا ذکر، اس کا جواب اسی قرآن میں ہے، اگلی جگہ پھر غور کیجئے۔ عبادت کے لیے کس کو کہا اللہ نے؟ اپنے آپ کو۔ مدد کے لیے کس کو کہا اللہ نے؟ اپنے آپ کو۔ پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ عبادت اس کی کر رہے ہیں، مدد دوسروں سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں، جو ہے نا، پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی معبودیت کا ذکر کیا ہے، جہاں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، کسی کو اس میں شامل نہیں کیا، تنہا رکھا، عبادت صرف میری، عبادت میری، پوجا میری، ورشپ میری، پوجنی میں ہوں۔ آدرنی بہت ہو سکتے ہیں، آدرنی بہت ہو سکتے ہیں، ماننی بہت ہو سکتے ہیں، پوجنی میں۔ آستھا کسی سے ہو سکتی ہے، آستھا کسی سے ہو سکتی ہے، آرادھنا میری، وندنا میری، عبادت میری ہے۔ پورے قرآن میں عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، نہ کسی اور جگہ کوئی مطلقاً یہ بھی حکم دیا کہ میری بھی عبادت کرو اور ان کی بھی کرو، ایسا کہیں آیا؟ اس کا مطلب عبادت میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ لیکن جو اس کے بغل میں جو مدد کا ذکر ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین استعانت، مدد، مدد بھی اللہ نے، اگر جس طرح سے اللہ نے عبادت کو لا شریک رکھا ہے، مدد کو بھی لا شریک رکھتا نا، کسی سے مدد نہیں کر سکتے، نہیں، عبادت کو تو لا شریک رکھا پورے قرآن میں، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا پورے قرآن میں، لیکن جب مدد کی بات آئی تو اپنے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ میں مددگار ہوں، اپنے لیے بھی کہا کہ میں مددگار ہوں، اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو، تم لوگوں سے مخاطب، ان لوگوں سے نہیں، اے ایمان والو، بے ایمان لوگ نہیں، اے ایمان والو، گستاخ لوگ نہیں، اے ایمان والو، اونچے پاجامے والے نہیں، اے ایمان والو، گٹے والے نہیں، اے ایمان والو، سنیوں، اے ایمان والو، مدد تلاش کرو، مدد تلاش کرو،
وہاں بول رہا مددگار خالی ہم ہی ہیں، تلاش کیا کرے؟ وہ پہلے پارے میں بول رہا مددگار ہم ہیں، ہماری عبادت کرو اور ہم ہی سے مدد طلب کرو، ہماری عبادت کرو اور ہم ہی سے مدد مانگو، تو ٹھیک ہے بات ختم ہو جانی چاہیے تھی نا. تو یہاں کیا چالو کر دیا نیا چیپٹر، مدد تلاش کرو. مدد کیوں تلاش کر رہے ہیں جب ایڈریس پہلے ہی سے معلوم ہے کہ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں؟ جب تیرے علاوہ کوئی مدد، اب بھائی وہ گھر تم کیوں تلاش کرو گے جس کا ایڈریس ان کو معلوم ہے؟ میں ان کو اپنا گھر کا ایڈریس بتا دوں کہ عمر فاروق یہ میرا گھر ہے، بتا دیا، پہنچا بھی دیا یہ میرا گھر ہے، پھر اس سے بولو سنو میرا گھر تلاش کرو. ارے بتا چکے ہیں آپ، تو اب کیا تلاش کریں؟ تلاش تب کرتے جب نہ معلوم ہوتا، گوگل میپ تب مارتے جب نہ معلوم ہوتا، اب تو معلوم ہے. اب کہا کہ گوگل میپ، اب یوں سرسراج پہنچ جائیں گے گھر. جب اللہ کہہ دیا ہم مددگار ہیں تو پھر ہم کو معلوم ہو گیا تو مددگار ہے، تو پھر ہم تلاش کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد تلاش کرو کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے، یعنی صبر سے اور نماز سے. صبر سے مدد تلاش کیجیے، صبر کو اپنا مددگار بنائیے. او اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں، میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. پھر جہاں کہتا ہے صبر کو مددگار بناؤ، پھر والصلاۃ، نماز کو مددگار بناؤ، یعنی نماز سے مدد تلاش کرو، صبر سے مدد تلاش کرو. اور جملہ بڑھ کے بولتا ہوں، صبر اللہ ہے کہ نہیں؟ صبر اللہ ہے. نماز اللہ یا غیر اللہ؟ بولو تھوڑی ہمت کرو، غلطے تو اب دے دو. نماز اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ. صبر اللہ ہے غیر اللہ؟ غیر اللہ. یعنی اللہ ہو کر کہہ رہا ہے غیر اللہ سے صبر تلاش کرو، مدد تلاش کیجیے. مدد تلاش کر رہے ہیں صبر سے، صبر اللہ نہیں ہے. نہ صبر اللہ، نہ صابر اللہ، نہ نماز اللہ، نہ نمازی اللہ. اور اللہ فرماتا ہے تلاش کرو مدد کو کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے. اور پھر پہلے بارے میں کہہ رہا ہے میں ہی مددگار ہوں، سورہ فاتحہ میں، میری عبادت کرو اور میری مدد تلاش کرو، مجھ سے ہی مدد تلاش کرو، مجھ سے ہی مدد چاہو، میری ہی مدد چاہو. پھر میری میں ڈال دیا نماز اور صبر کو، کہ نماز سے مدد تلاش کرو. کیا مطلب؟ جب کبھی دقت ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی رکا ہوا کام نہیں ہو رہا ہے، لگے ہاتھ وظیفہ لے جائیے. رکا ہوا کام نہیں ہو رہا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی ہوگی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد ہوگی فرما بردار نہیں ہو رہی ہے، کسی گھر کی بہو خراب آ گئی، داماد خراب آ گئے، کام بگڑا ہوا ہے، دھندا نہیں ہو رہا ہے، کیا کرے؟ نماز کا دامن پکڑے، مصلی بچھائے اور نماز کا اہتمام کرے، اور نماز کے ذریعے مدد تلاش کرے. نماز کے ذریعے مدد تلاش کرے. نماز کے بعد دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد اللہ سے حاجات پیش کرے، یہاں سے حاجات وہاں سے خیرات، معاملہ سیٹ. صبر کا مطلب کیا؟ جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اسہنی دقت آ جائے، پریشانی ہو، مصیبت ہو، مبتلا ہو کسی چیز میں، کسی تکلیف میں ہو، کسی مشکل میں ہو، کیا کرو؟ صبر کا دامن پکڑ لو. کیوں؟ صبر کے دامن پکڑنے والوں کے ساتھ اللہ، اور جس کے ساتھ اللہ، اس کے ساتھ اللہ کی مدد. بھائی جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ بغیر مدد کا رہے گا. عبد القادر کے ساتھ اللہ ایسا ہے کہ عبد القادر جو بولے اللہ مان جائے، اللہ کر دے. عبد القادر بولے اس مردے میں زندگی ڈال دو، اللہ ڈال دے. عبد القادر بولے بارات نکال دو زندہ سلامت، اللہ نکال دے. جس کا اللہ ہو جائے اس کی حکومت چلنے لگتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ چاہتے ہو کہ میں تیرا ہو جاؤں، صبر کا دامن پکڑ لے، مدد دوڑ کے آئے گی. مدد کیا؟ مدد کرنے والا ساتھ میں رہے گا. تو صبر بھی اللہ نہیں ہے مگر مدد تلاش کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. نماز اللہ نہیں ہے مگر نماز کے ذریعے مدد کو تلاش کر سکتے ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، موٹی بات جو یہ ہے، جو چھوٹے بھیجے میں ڈالنی ہے، عبادت میں اللہ کسی کو شریک نہیں کر رہا مگر مدد میں اللہ شریک کر رہا ہے. اس کا مطلب مدد مانگنے میں گنجائش ہے، عبادت میں نہیں. عبادت میں گنجائش نہیں ہے، عبادت صرف ایک ہی ہوگی. لیکن جب بات مدد کی آئے گی اس میں گنجائش خود اللہ نے رکھی ہے. عبادت کسی کی نہیں کر سکتے مگر مدد نماز سے لے سکتے ہو، مدد صبر سے لے سکتے ہو، اور یہ تو حد ہو گئی. اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ اپنے صحابیوں سے کہتے ہیں، اپنے حواریوں سے کہتے ہیں، قال من انصاری. جانتے ہیں، سمجھ گئے. نبی ہو کر، رسول ہو کر یہ کہہ رہا ہے قال من انصاری، کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ بتاؤ. نبی رسول شریعت کا سارا علم اس کے پاس ہے کہ نہیں؟
رسول کو سارا علم ہے کہ نہیں؟ کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، ان کو پتا ہے نا؟ نبی سے زیادہ ہمارے پاس علم ہے نہیں؟ نبی رسول حضرت عیسیٰ رسول ہے، رسول ہو کر بھی وہ اپنے چھوٹوں سے کہہ رہے ہیں، بڑے ہو کر اپنے چھوٹوں سے کہہ رہے ہیں تم میں سے کون ایسا جو میری مدد کرے قال من انصاری، کون ہے جو میری مدد کرے؟ یہ بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی مددگار نہیں۔ اگر یہی مان لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ ہی سے مدد چاہو، تو کیا یہ بات عیسیٰ کو نہیں پتا ہے اللہ ہی مدد کرتا ہے؟ تم بندوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا یہ موسیٰ کو نہیں پتا؟ کیا یہ عیسیٰ کو نہیں پتا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں تلاش کر سکتے؟ رسول ہو کر اپنی امتی سے کہہ رہے ہیں تم میں کون ہے میرا مددگار؟ ساروں نے جواب دیا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کیا جواب دیا؟ ہم اللہ کے مددگار۔ کسی ایک نے بھی یہ ہمت نہیں کی کہ وہ یہ کہہ دے ارے عیسیٰ، اے حضرت عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہم سے جانتے ہیں، آپ کو پتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جاتی، آپ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کوئی نہیں بولا کہ یہ شرک ہے، کسی نے ہمت نہیں کی کہنے کی یہ حرام ہے، سب نے کہا ارے آپ کو ہماری مدد چاہیے، سنیے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس میں نقطہ دیکھیے گا، ایک نقطے پہ دھیان گیا آپ کا، ایک نقطے پہ دھیان گیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی مدد کون کرے گا، کیا فرمایا؟ قال من انصاری، کون ہے جو میری مدد کرے؟ میری مدد تو کہنا ہی چاہیے کہ آپ کی مدد ہم کریں گے، جملہ یہ ہے نا، آپ کی مدد ہم کریں گے۔ مگر ہماری لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ وہ اپنی مدد کا درکار ہے، ان کو اپنی مدد کی طلب ہے، تم اللہ کی مدد کا جواب کہہ دے دیے۔ ان کو پتا ہے کہ رسول کی مدد یہ رسول کی مدد نہیں بلکہ یہ مدد اللہ کی مدد ہے۔ رسول کی دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے، رسول کی مدد کرنا اللہ کی مدد ہے، رسول کے دین کے پیغام کی حفاظت کرنا اللہ کے دین کے پیغام کی حفاظت کرنا ہے۔ رسول کی مدد اللہ کی مدد، رسول کی مدد اللہ کی مدد ہے بابا، اور تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں۔ یہ کیا معنی نکال لیے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، قرآن کہہ رہا ہے رسول کی مدد کرو، رسول کی مدد کرو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہو کر بول رہی ہے تو خالی رسول کی مدد کر، اجر میں میں لکھوں گا کہ تو نے میری مدد کی ہے۔ باؤنس ہو گیا۔ اللہ خود مددگار ہے کہ نہیں؟ اللہ مددگار ہے، بالکل۔ تو کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کی مدد کوئی کر سکتا ہے؟ جب اللہ ہی مددگار ہے اس کا مطلب وہی مدد کر سکتا ہے، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر بات کسی رسول کی ہو تو اس کی مدد کر دینا ہی اللہ کی مدد ہونا ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ جواب اب تیسرا جواب سن لیجیے، دو جواب ہو گئے، ایک تو مثالی کہ اگر کسی سے مدد نہ لے تو جینا ہی حرام ہو جائے گا، اور دوسرا علمی کہ عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کریں گے، کیونکہ عبادت میں اللہ نے خود ہی کسی کو شامل نہیں کیا، مگر مدد کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ بھی کسی اور سے مدد لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خود ہی قرآن میں کسی اور سے مدد لینے کا ذکر کر رہا ہے، اور کسی اور سے مدد مانگنے کی، مدد تلاش کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اللہ اجازت دے، ملا روکے، اللہ نہ ٹوکے، ملا روکے، تو ہم اللہ کے بندے ہیں کہ ملا کے بندے ہیں؟ ہم رحمان کے بندے ہیں یا فالتو انسان کے بندے ہیں؟ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ عبادت میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، مگر مدد میں ساتھی ہے، مدد میں شامل ہے۔ بتاؤ، مدد کرے بندے، مدد ہو رسول کی، قرآن کے اللہ کی مدد ہو گئی، اللہ کی مدد ہو گئی۔ تو جب اللہ کی مدد کی جا سکتی ہے بندے ہو کر، جب بندے ہو کر ہم اللہ کی مدد کریں تو شرک نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ غوث اعظم جیسا بندہ بندوں کی مدد کر دے تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جتنے لوگ سمجھ میں آ رہی سب ہاتھ اٹھائیں تاکہ زندہ ہو جائیں۔ 1 2 3 5 لوگ سمجھے ابھی تک؟ سارے محنتی بیکار کر دیا جائے۔ اتنا نیچے لا کے سطحی لائبریری والی بات کو کتاب کھول کے سیکھ کے لائے کہ آپ کے بھیجے میں بھیجیں، لیکن بھیجے نہیں پا رہے ہیں۔ یہی بات دوبارہ تیبارہ، ارے بار بار لوٹا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ مثال دی ہے کہ بغیر مدد کے جینا حرام،
اور دوسری مثال یہ دی ہے کہ اللہ نے کسی کو عبادت میں شامل نہیں کیا ہے مگر مدد میں شامل کیا ہے. تو اللہ نے عبادت میں شامل نہیں کیا، اسی لیے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، مگر اللہ خود اللہ ہو کر مدد میں شامل کیے ہوئے. نماز مدد میں شامل ہے، صبر مدد میں شامل ہے، عیسیٰ کی مدد میں شامل ہے، عیسیٰ کی مدد کرنے والے لوگ قرآن میں شامل ہے. اس کا مطلب مدد کے لیے گنجائش ہے، عبادت کے لیے گنجائش. بوجھے. اب آخری بات، آپ لوگ بوجھ نہیں ہیں، پتہ ہے نا، گردن سب ہلاتے ہیں. اللہ اگر سب سمجھے، اس کے باوجود بھی کوئی نہ سمجھے، جس کو پھر اللہ سمجھے. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اس میں 2 بار ایاک ہے کہ 1 بار. اچھا اتنا بتاؤ، سورہ فاتحہ کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سورہ فاتحہ کس کو یاد ہے؟ ہاں، عورتیں نہ اٹھائیں ہاتھ، عورتیں نیچے رکھے رہیں. تو سورہ فاتحہ میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے تھے، اس میں 1 بار ایاک آیا ہے کہ 2 بار؟ تو پہلے والے ایاک کا نام، پہلے والے ایاک کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ تیری. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. پہلے والے ایاک کا ترجمہ کیا ہوا؟ تیری. پہلے والے کیا ہوا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ جو ہے نا. اور دوسرے والے ایاک کا ترجمہ علماء نے کیا ہے تجھ سے مدد چاہتے ہیں. پہلے والے کا تھا تیری کہا، اور دوسرے والے کا تجھ سے. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ فرمایا ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں. یہ کنز الایمان ترجمہ ہے. لیکن حضور محدث اعظم نے اور آسان کر دیا. حضور محدث اعظم نے آسان کر دیا. ہمارے دادا حضور، سگا دادا، اپنا دادا حضور محدث اعظم ہند، جن کے شہزادوں کا نام ہے شیخ الاسلام اور غازی ملت. میں لڑکا کا یہ حالت بڑکا کا عالم کا ہوگا. جب لڑکے ایسے ہیں تو بڑکے کیسے ہوں گے؟ وہ فرماتے ہیں کیونکہ دونوں ایاک ہے، دونوں کو تیری کر کے دیکھیں، دونوں کو تیری کر کے دیکھیں، تیری ہی عبادت کریں. پہلے والے ایاک میں تیری ہے نا، اور دوسرے والے میں تجھے ہے، تجھے ہٹا کے تیری لگاتے ہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تیری ہی مدد چاہیں، تیری ہی مدد چاہیں. اور اس میں تو چاشنی ڈال دوں اور محبت، تیری ہی مدد کو چاہیں، تیری ہی مدد کو چاہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تیری ہی مدد چاہیں. اب یہاں پہ یہ ترجمہ بھی ہو گیا اور ترجمانی بھی ہو گئی، عقیدہ ظاہر ہو گیا. حضور محدث اعظم کی کوششوں کی وجہ سے، قربان جاؤں ان کی اس کوشش پر، حضور محدث اعظم کے اس ترجمے کی وجہ سے ہم سنیوں کا عقیدہ واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا. کیا؟ اے اللہ جب عبادت کی بات ہے تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور جب مدد کی بات آئے گی تو تیری ہی مدد کو چاہیں گے، تیری ہی مدد طلب کریں گے. اس سے مدد نہیں مانگیں گے، اس سے مدد نہیں مانگیں گے، اس کو مددگار نہیں بنائیں گے جو تیری نہ ہو، جو تیرا نہ ہو. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تیری ہی مدد چاہیں. یہی وجہ ہے ہم یا رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں، یا رسول اللہ المدد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اے اللہ رسول اعظم پوری کائنات کے لیے تیری سب سے بڑی مدد کا نام ہے. تیری ہی مدد کا نام رسول عربی ہے، تیری ہی مدد کا نام رحمت للعالمین ہے، تیری ہی مدد کا نام طٰہٰ اور یاسین ہے، تیری ہی مدد کا نام محبوب رحمان ہے، تیری ہی مدد کا نام سیاح لا مکان ہے، تیری ہی مدد کا نام منصف اعظم ہے، تیری ہی مدد کا نام مقنن اعظم ہے، تیری ہی مدد کا نام محسن اعظم ہے، تیری ہی مدد کا نام رسول اعظم ہے، تیری ہی مدد کا نام نیر اعظم ہے، تیری ہی مدد کا نام شاہد و عالم ہے، تیری ہی مدد کا نام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اے اللہ ہم یا رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ تیری ہی مدد چاہیں، تیری ہی مدد کو چاہیں. رسول اللہ صرف اللہ کے رسول نہیں ہے، رسول اللہ صرف اللہ کے نبی نہیں ہے، رسول اللہ صرف امام الانبیاء نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی مدد میں سے سب سے بڑی مدد ہے. تمام مدد میں سے اللہ کی سب سے بڑی مدد کا نام رسول ہے کہ نہیں؟ ورنہ بتائیے اس سے بڑی کیا مدد کوئی کر سکتا ہے کہ جب تک رسول نہیں آئے تھے کوئی مسلمان نہیں ہو رہا تھا، سب کفر کی حالت میں تھے. اللہ ماشاءاللہ کچھ تھے ایسے جو توحید والے تھے، مگر زیادہ تر لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے،
یعنی اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ کا دیا کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا پی رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے شادی کر رہے ہیں، اللہ کے دیے بچوں کو پال رہے ہیں، اللہ ہی دے رہا ہے، تجارت اللہ کرا رہا ہے، برکت اللہ ہی دے رہا ہے، وسعت اللہ دے رہا ہے، لے اللہ سے اللہ ہی سے لے رہے تھے مگر اللہ کو نہیں پہچان رہے تھے۔ ابو جہل اللہ ہی سے، ابو جہل کو اللہ ہی پال رہا تھا، ابو لہب کو بھی اللہ ہی نے پالا ہے، شیبہ کو بھی اللہ ہی نے پالا ہے، کسی اور نے پالا ہے، عتبہ کو بھی اللہ ہی پال رہا تھا، مگر ان چاروں کو ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتہ ہی نہیں کون پال رہا ہے، کیونکہ مدد نہیں پہنچی۔ ایک مدد کی درکار تھی، ایک کوئی ایسا مددگار چاہیے تھا جو ہم کو یہ بتا دے کہ جو تم جتنے لوگ کو پوجا کرتے ہو یہ سب جھوٹے ہیں، ایک وہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، جگہ سے پاک ہے، زمین و زمان سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک، وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا، کسی چیز میں سما، کسی مورت میں وہ نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، کسی بت میں نہیں ہو سکتا۔ اتنی جہالت تھی کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں، کعبہ اللہ گھر ہے کہ نہیں، مگر جب تک یہ مدد نہیں پہنچی تھی اسی اللہ کے گھر میں 360 بھگوان بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے 360 دشمن اللہ کے گھر میں، کیونکہ اللہ کا گھر تو ہے، مددگار نہیں آیا، نبی مدد بن کر آئے، ورنہ بتاؤ کس نے دیکھا اللہ کو؟ نبی نے کہا سب مان گئے، کتنی بڑی مدد ہے۔ بتاؤ کس نے دیکھا قرآن کو اترتے ہوئے؟ کس نے دیکھا جبریل کو آتے ہوئے جاتے ہوئے؟ لیکن نبی اللہ کی سب سے بڑی مدد بن کر جب آئے، ابو بکر کو جب یہ احساس ہو گیا کہ یہ نبی نہیں، دنیا کی سب سے بڑی مدد ہے، اب یہ جو بولے گا ہم اس کو مانیں گے، اگر بولے گا اللہ ایک ہے تو ایک مانیں گے، اگر بولے گا جبریل آئے ہیں تو مانیں گے، اگر بولے گا یہ قرآن ہے تو مانیں گے، اگر بولے گا کہ یہ جنتی ہے تو مانیں گے، اگر بولے گا نماز 5 ٹائم ہے تو مانیں گے، اگر بولے گا زکات 2.5% ہے تو مانیں گے، اگر بولے گا حج کرنا ہے تو مانیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے۔ اس کی اگر مدد نہیں لیں گے ہم تو اس کی مدد نہ لینا اللہ کی مدد نہ لینے کے برابر ہو جائے گی۔ سب سے بڑی مدد کا نام، سب سے بڑی مدد کا نام رسول اعظم، اتنی بڑی مدد کر دی کہ لوگ کہیں اور جا رہے تھے، جہنم کی طرف جا رہے تھے کہ نہیں، موڑ کے جنت کی طرف کر دیا، عمر فاروق جنت کی طرف، عثمان جنت کی طرف، طلحہ زبیر جنت کی طرف، اور کہاں جا رہے تھے؟ ابو جہل کا لونڈا جہنم کی طرف جا رہا تھا، نبی کی مدد پہنچی جنت کی طرف، ہو گیا نا، صاحب ایمان ہو گیا، صاحب ایمان۔ تو صاحب ایمان بنایا کس نے؟ اللہ کی مدد نے۔ اللہ کی مدد بن کے آیا کون؟ رحمت للعالمین۔ اے اللہ ہم تیری ہی مدد کریں اور تیری ہی مدد کو چاہیں، تیری ہی مدد۔ تو یہ رسول اعظم اللہ کی مدد کا نام ہے، صدیق اکبر اللہ کی مدد کا نام ہے، اور تیری مدد کو ہی چاہیں۔ اللہ کا یہ جملہ بار بار سامنے آئے، تیری ہی مدد کو چاہیں، تیری ہی مدد کو چاہیں۔ نبی کو اس لیے چاہتے ہیں وہ تیری ادب، وہ تیری مدد کا نام ہے، صدیق تیری مدد کا نام ہے، فاروق تیری مدد کا نام ہے، عثمان تیری مدد کا نام ہے، علی تیری مدد کا نام ہے، حسن تیری مدد کا نام ہے، حسین تیری مدد کا نام ہے، یہ اہل بیت اطہار یہ تیری مدد ہے، یہ صحابہ کی جماعت یہ تیری مدد ہے، غوث اعظم تیری مدد کا نام ہے، غریب نواز تیری مدد کا نام ہے، قطب الدین تیری مدد کا نام ہے، فرید الدین تیری مدد کا نام ہے، نظام الدین تیری مدد کا نام ہے، علاء الدین تیری مدد کا نام ہے، نصیر الدین تیری مدد کا نام ہے، سراج الدین تیری مدد کا نام ہے، علاء الحق والدین تیری مدد کا نام ہے، مخدوم سمنا یہ تیری مدد کا نام ہے، وارث دیوا تیری مدد کا نام ہے، غوث بنگالا تیری مدد کا نام ہے، داتا بابا یہ تیری مدد کا نام ہے۔ کس کس کو بتاؤں تیری مدد نہیں آ رہی؟ یہ وہ مدد ہے کہ اگر یہ یہاں نہ آئے ہوتے تو ہم بھی کہیں گھنٹہ بجا رہے ہوتے، یہ اتنی بڑی مدد کہ ہم بھی کہیں اور جا رہے تھے، جیسے نبی کے زمانے میں وہ کہیں اور جا رہے تھے لیکن ہم کو سیدھے رستے پہ لے آئے۔ کتنی بڑی مدد، اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو تمہیں جنت دلا دے، اس سے بڑی مدد کوئی نہیں ہو سکتی جو تمہیں اللہ سے ملا دے، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں دے سکتا جو تمہیں غلام مصطفیٰ بنا دے۔ غلامی مصطفیٰ دراصل غلامی نہیں سرداری ہے، تاریخ گواہ ہے جن حضرات نے نبی کی غلامی اختیار کی وہ غلام نہ رہا، وقت کے سردار بنا دیے گئے ہیں۔ ابھی جیسا کہ میں نے کہا تھا امام احمد رضا تھے، لیکن جب غلامی مصطفیٰ کا رنگ چڑھا تو ہمارا سردار نظر آ رہا۔ غریب نواز صرف حسن تھے، لیکن جب غلامی مصطفیٰ کا رنگ چڑھا تو معین الدین حسن سنجری غریب نواز بن کے چمک گئے۔ عبد القادر تھا، لیکن بچپن سے غلامی مصطفیٰ میں رنگا ہوا تھا، آج وہ ولیوں کا ولی،
پیروں کا پیر، میروں کا میر، دستگیر، روشن ضمیر، ہم سب کا امیر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ غلامی ہے مصطفیٰ، یہ دی کس نے؟ اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد بن کر آیا کون؟ یہ اولیاء اللہ۔ یہاں نبی تو نہیں آ سکتے نا، نبی نہیں آ سکتے، مگر مدد تو آ سکتی ہے نا، مدد تو آ سکتی ہے۔ تم جس کو صرف ولی سمجھتے ہو نا، ولی نہیں ہے، نبی کی جگہ آیا ہے، نبی کا وارث۔ کرنے کیا آیا ہے؟ جو کام نبی کرنے آئے تھے۔ نبی کیا کرنے آئے تھے؟ مدد کرنے آئے تھے۔ کیسی مدد؟ جنتی بنانا، نمازی بنانا، روزہ بنانا، حاجی بنانا، متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، ولی بنانا، غوث بنانا، صدیق بنانا، فاروق بنانا، عثمان بنانا، یہ نبی کی مدد تھی۔ آپ کیا کریں گے؟ ہم بھی مدد کریں گے، جوگی جیپال کو عبد الرحمان بنا دیں گے، کمال پنڈت کو کمال الدین بنا دیں گے۔ یہ مدد نہیں ہے؟ اس سے بڑی ہم تم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ پیسہ کوڑی سے کر سکتے ہیں، گھر دے دیں گے، زمین دے دیں گے، لیکن جنت دے دے یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم تم کو جنتی بنا دے، لیکن قربان جاؤ غریب نواز پر۔ 90 لاکھ لوگوں کو صرف مسلمان تھوڑی بنایا، جنتی بنا دیا۔ بلکہ میری روح تو یہ کہتی ہے کہ غریب نواز کے ہاتھ میں جو ایمان لایا ہوگا نا، وہ خالی مسلمان نہیں ہوا ہوگا، ولی بھی ہوا ہوگا۔ یہ میرا عقیدہ کہتا ہے غریب نواز۔ ہمیں جب غریب نوازی کا یہ عالم ہے، غریب نواز کا یہ عالم ہے، تو غریب نواز کے ابا 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 مولا علی، ان کا کیا عالم ہوگا؟ جب مولا علی کا یہ عالم کی ولایت وہی بانٹے، پوری دنیا کی ولایت کا بھنڈار ان کے ہاتھ میں، تو وہ جن کے در کے غلام ہے مصطفیٰ جان رحمت، ان کا کیا عالم ہوگا؟ یہ سب مدد ہے۔ یہ تمہارا پیر صرف پیر نہیں، اگر حق ہے، اللہ کی مدد ہے۔ یہ علماء کی جماعت، علماء حق کی جماعت، یہ صرف علماء حق کی جماعت نہیں، اللہ کی مدد ہے۔ محدث اعظم اللہ کی مدد کا نام ہے، مفتی اعظم اللہ کی مدد کا نام ہے، امام احمد رضا یہ اللہ کی مدد کا نام ہے۔ کیونکہ جب امام احمد رضا کے زمانے میں رسول پاک پر انگلی اٹھانے لگے، ان کی شان گھٹانے کی کوشش کی جانے لگی، ان کے علم غیب پر انگلی اٹھائی گئی، ان کے حاضر ناظر ہونے پر اعتراض کیا گیا، اس وقت ضرورت تھی ایک ایسی مدد کی، ایک ایسے مددگار کی، ایک ایسے ناصر کی، ایک ایسی نصرت کرنے والے کی، جو ان بدعقیدیوں کی بدعقیدگی کو، ان بدعقیدہ لوگوں کو، ان کی بدعقیدگی کو ان کے ساتھ دفن کرنے کے لیے اللہ کی ایک مدد کی ضرورت تھی۔ تمام امت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اے اللہ کوئی بھیج ایسا مددگار جو ان لوگوں کا سد باب کرے، جو ان لوگوں کا معاملہ انجام تک پہنچائے۔ سزک سزک کر امت دعا کرنے لگی، اولیاء اللہ نے بھی دعاؤں میں تائید فرما دی، اولیاء اللہ نے بھی دعاؤں میں ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ ہم تو اپنا کام کر کے جا چکے ہیں، اب ایک کام کرنے والا ایسا بنا، کیونکہ بات نبی تک پہنچ گئی ہے، بات علم غیب تک پہنچ گئی ہے، بات حاضر ناظر تک پہنچ گئی ہے، بات ان کے زندہ ہونے کے پہنچ گئی ہے، بات ان کے مردگی پہ چل رہی ہے، بات ان کے ہونے نہ ہونے میں چل رہی ہے، بات ان کے اختیار چل رہی ہے، بات ان کے مختار کائنات ہونے میں چل رہی ہے۔ اب ہم تو نہیں ہے اللہ، ہم تو چلے گئے، ہم تو عالم برزخ میں، کوئی ایک ایسی مدد بھیج جو ان لوگوں کو بتا دے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے۔ تمام اولیاء کی دعا اکٹھا ہوئی، امتیوں کی دعا اکٹھا ہوئی، رسول کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اور رسول نے اس پہ مہر لگایا، ادھر رسول کی مہر لگی، ادھر اللہ کی مدد بن کر بریلی میں احمد رضا خان ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا پہاڑ، سب سے بڑی ڈھال بن کر نظر آیا۔ مدد ہے وہ، تو مدد کا سلسلہ صبح قیامت تک ختم نہیں ہوگا، ورنہ جب دجال آئے گا تو کوئی نہ کوئی مددگار چاہیے کہ نہیں؟ اور اگر مدد کرنا حرام ہے تو امام مہدی کیوں آ رہے ہیں؟ اگر مدد کرنا شرک ہے تو امام مہدی اور عیسیٰ کیوں آ رہے ہیں؟ بھائی اللہ سے مدد مانگو، خود لڑو دجال سے، تم لڑ پاؤ گے دجال سے؟ ایک ہاتھ میں آگ لیے ہے، ایک ہاتھ میں باغ لیے ہوئے ہے، اس سے لڑو گے؟ اس سے لڑنے کے لیے اللہ کی چھوٹی موٹی مدد نہیں، بڑی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی بڑی مدد کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسی بڑی مدد کا نام امام مہدی ہے۔ تو مدد خود اللہ مددگار ہو کر بھی بھیجے، اس کا مطلب مدد مانگ سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، مگر عبادت کسی کی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت میں اللہ نے کسی کو شریک اور مدد میں شریک کیا ہے نا، بس فرق اتنا ہے، اللہ اوریجنل میں، اصل میں، ریئل مددگار ہے، ہم لوگ کاپی پیسٹ، ہم لوگ مجازی سے کہتے ہیں کہ جو دکھنے میں تو اصل لگ رہا ہے مگر اصل نہیں ہے، مجازی اسے کہتے ہیں دکھنے میں اصل ہے مگر اصل نہیں ہے۔
جیسے میرے منہ سے جو آواز نکل رہی ہے یہ اصل ہے، اور جو اس میں نکل رہی ہے وہ اصل نہیں، مجازی ہے، دکھنے میں ہے مگر اصل نہیں ہے. میں نہیں بولوں گا نکالے کیا؟ تو میری نکل رہی ہے وہ اصل ہے، وہاں جو نکل رہی ہے وہ لیکن میری ہی نکل رہی ہے، کسی اور کی نہیں. تو اللہ کیا ہے؟ حقیقی مددگار. اللہ مدد کرنا چاہے گا تو مدد تو اللہ کی ہے، پر نکلی مجھ سے ہے، مدد ہوئی مجھ سے ہے. تو اگر اللہ مدد نہ بھیجتا تو ہم کرتے کیسے؟ یعنی یوں سمجھو اللہ آپ کو دھن نہ دے، آپ ہم کو دھن دیں کہاں سے؟ اللہ آپ کو طاقت نہ دے، آپ ہمارے لڑیں کیسے؟ اللہ آپ کو عہدہ نہ دے، آپ ہمارے لیے کیس کیسے لڑیں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ امید کرتا ہوں اب تو سمجھ میں آ گئی. اب بتائیں کیا لوگ سمجھے کیا لوگ نہیں سمجھے؟ پورا ہو گیا؟ بتائیے ایک ہی آیت میں میرا 1 گھنٹہ چلا گیا، پڑھا ہوں میں 4 آیت. انشاءاللہ اس وقت ہی کبھی روشنی ڈالوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے باہر نہیں آ پائے ہم. اہدنا الصراط پہ جانا تھا، صراط الذین انعمت علیہم جانا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جانا تھا. اتنے میں تو بھائی صاحب 1:30 بج گیا. اس سے پہلے کہ یہاں 1:30 بجے اور آپ لوگ ٹیڑھے ہو جائیں، میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ بھی اللہ نے اپنی توفیق سے مجھ سے بلوایا ہے، دیکھیے بولا میں ہوں، بلوایا اس نے ہے، سیم اسی طریقے سے مدد میں نے کی، کروایا اس نے. آپ بھی جو بیٹھے ہیں نا یہ میری مدد ہے. কি হলো দাদা? কি বলছি? ভালোবাসি? কেমন লাগছে মজা? ভালো যে? औरो जरा बोलो सुभान अल्लाह. माशाअल्लाह. मैं और बोलने की इस्तेताअत अभी नहीं रखता क्योंकि मुझे कल बड़ी सवेरे उठना है, बड़ा मसला हमारे लिए है, सोने का टाइम कम है. इंशाल्लाह फिर प्यास बाकी रहेगी तभी तो बुलाओगे कुएं को. आज ही सारी प्यास पूरी कर दूंगा तो कुआं पट जाएगा. हम कुआं हैं, तुम प्यासे हो. प्यास बरकरार रखो ताकि कुएं को बुलाते रहो या कुएं के पास आते रहो. इंशाल्लाह वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. मौका लगा तो आगे भी शुरू करेंगे. फिलहाल ये बुनियाद